تھا کہ یہاں ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی اور ٹھیک 10 سیکنڈ کے بعد سابق جو پرائم منسٹر تھے ان کی تقریر نشر ہو گئی کہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا ایک منصوبہ بندی سے ہوا، آئین سے کھلواڑ جو ہوا، اور اگر آئین توڑنے والا کوئی وردی میں ہو تو اس پر بھی آرٹیکل 6 اور بغیر وردی کے اگر کوئی آئین توڑتا ہے تو کیا اسے آئین توڑنا نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا وردی والا آئین کو توڑنے والا ہے؟ میں سر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہاں رک نہیں رہی، بات اس سے آگے بڑھ رہی ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ شروع ہوئے تھے، اس شخص کی بات کرنے لگا ہوں میں، صحابہ اکرام کے حوالے سے باتیں اس نے کرنا شروع کی، اور چلتے چلتے توبہ نعوذ باللہ انبیاء اکرام کے حوالے سے تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا، پھر مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا، اور پھر 27ویں کی رات جو بنی گالا میں ایک گانا گانے والا جو شخص تھا اور آج کل نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سعادت بھی حاصل کرتا ہے، مگر جو کر رہا ہے وہ یہ ہاؤس ان آرڈر ان دا ہاؤس، وہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہیں، میں ان کو کوٹ کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کے ساتھ مذہب کی آڑ میں، مرتضیٰ جوید عباسی صاحب، مذہب کی آڑ میں کسی پر مقدمہ بنایا جائے، مگر میں یہ کہنے کی جو جسارت کر رہا ہوں بطور ایک ادنا چھوٹا غلام رسول ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا نہیں ہے، دنیا میں پھیلے کلمہ گو جو ہیں ان کے دل دکھے ہیں، جو معصوف باتیں کرواتے ہیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ قانون حرکت میں نہ آئے، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ پارلیمان تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، تمام اداروں میں کی نمائندگی اس میں ہو، اسٹیٹ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرے کہ یہ جو عمرانی فتنہ پاکستان کے اندر جنم لے رہا ہے، کیا اس کو پروان چڑھنا چاہیے؟ کیا ہمارا دین، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ اور کیا اگر آپ جس پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کو اسلام کا قلعہ نہیں کہا جاتا؟ اور اس سے دوسرا پہلو اگر دیکھیں تو یہ نیوکلیر پاور ہے پاکستان۔ پھر آپ جب یہ بات کریں گے کہ جناب موجودہ جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، ان کے ہاتھوں نیوکلیر پاور غیر محفوظ ہے، تو پھر کیا آپ دنیا کا وہ بیانیہ جو پاکستان مخالف قوتیں کہتی ہیں کہ نیوکلیر پاور غیر محفوظ ہے پاکستان کا، تو یہ بات کہنے کے بعد کیا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کی عالمی قوتوں کی جو منصوبہ بندی تھی، اس کے ایجنڈے پر آپ کام نہیں کر رہے تھے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اگر 4 سالوں میں کچھ کر سکے اس پاکستان کے لیے، آپ کوٹ کریں کہ یہ میں کر چکا تھا، میرے خلاف سازش ہوئی، مجھے ہٹا دیا گیا،
اگر قوم مجھے دوبارہ منتخب کرے گی تو یہ کام جو رہ گئے ادھورے میں ہی دوبارہ کروں گا۔ آپ نے اگر کچھ کیا ہوتا تو کوٹ کرتے، مگر اس حکومت جو بنی ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ غیر مقبول فیصلہ ہے عدم اعتماد کا۔ مگر کیوں لیا گیا یہ فیصلہ؟ جو آپ نیوکلیر پروگرام کو رول بیک سی پیک کی طرح کرنا چاہتے تھے۔ میں اس لیے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ کمیشن کی بات کریں گے کہ کمیشن بننا چاہیے، قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ آپ کی سربراہی میں ہو تو انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے کہیں کوئی سازش نہیں ہوئی، اور اگر موجودہ حکومت کے چیف ایگزیکٹو کے متحد وہ میٹنگ ہو، ان کے سربراہی میں میٹنگ ہو، تو انٹیلیجنس ادارے کہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، پھر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں کمیشن بنایا جائے، تو پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اس ہاؤس کے ممبر ہونے کے ناطے یہ عرض کروں گا، کمیشن بننا ہے بنائیں، مگر پھر کمیشن بنے گا 2014 میں جو سازش ہوئی تھی اس پر بھی، پھر کمیشن بنے گا، بننا چاہیے 2017 میں جو کچھ ہوا اس پاکستان میں، جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا اس پاکستان میں، اس پر بھی بننا چاہیے۔ اور اگر آج یہ باتیں جو کر رہا ہے میرے محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر یہی باتیں، یہی آئین سے کھلواڑ، یہی مذہب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہی جو اداروں کے حوالے باتیں کی جا رہی ہیں، اگر داوڑ صاحب کرتے، میں کرتا یا کوئی اور کرتا، اب تک غدار ڈکلیئر ہو چکے ہوتے، اب تک پابند سلاسل ہوتے۔ اس کو، اس لاڈلے کو سپیس کون دے رہا ہے؟ آج تک سپیس ہے اس کے لیے؟ تو پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن ہی حل ہیں موجودہ مسائل کا جو موصوف کہتے ہیں، اور الیکشن کرواتے ہیں، پھر آئیں اسمبلی میں اور جو ریفارمز اس نے کی 4 سالوں میں الیکشن رولز کے حوالے سے، پھر وہ واپس یہاں بیٹھ کے لے 2018 کے جو انتخابات جن الیکشن رولز کے مطابق ہوئے، آئیں اسی کے تحت الیکشن کرواتے ہیں۔ پھر یہ بات بار بار مگر بات اصل میں اور ہے، بات یہ ہے کہ کچھ ایسے حلقے یا ایسے لوگ یا ایسا شخص یا ایسا فرقہ، ایسا ایک انتشار پاکستان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی کہا گیا تھا سول نافرمانی، جو کہا گیا تھا ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں، جو کہا گیا تھا ٹیکس نہ دیں، جو کہا گیا تھا بل جلا دو، جو کہا گیا تھا کہ جناب پی ٹی وی پر قومی اسمبلی کی عمارت پر حملہ کر دو، جو کہا گیا تھا اور اس نے خود کیا تھا، پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوانا، عدالتوں سمیت دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر جو گفتگو گالیاں یہ دیا کرتا تھا، آج بھی وہی روش ہے۔ تو میں آخر میں جناب ڈپٹی اسپیکر گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اگر اس عمرانی فتنے سے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے، اس پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، تو پھر سب کو بیٹھ کے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، مفتی صاحبان اور اداروں میں بیٹھے لوگ، تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھیں، اپنے اپنے الیکشن لڑتی رہیں، مگر اس عمرانی فتنے کے حوالے سے ایک فیصلہ لیا جائے، دیا جائے، قوم کو یہ نوید دی جائے کہ جب کبھی کسی کے ایمان سے کوئی کھیلے گا، جب کبھی کوئی آئین سے کھلواڑ کرے گا، وہ کسی طور پر بھی پاکستانی قوم کو، اداروں کو،
पाकिस्तान के आइन बनाने वाले अदारों को काबिल कबूल नहीं होगा। जब तक ये फैसला नहीं देंगे उस वक्त तक कोई इमरानी फितना उठेगा, कल कोई किसी और नाम से फितना पैदा कर दिया जाएगा और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। मेरी आखिर में यही गुजारिश होगी कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम किया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया जी।